ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعہ ہے، اپریل کی 4 اور شوال کے 5 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی کی قیادت میں گزشتہ روز نمائندے رہبری کے دفتر میں اہم شخصیات سے ملاقات کی۔ وفد نے سابقہ نمائندہ ولی فقیہ حجت الاسلام آقا مہدی مہدوی پور کی سبکدوشی پر ان کی خدمات کو سراہا اور نئے نمائندے ولی فقیہ حجت الاسلام ڈاکٹر حکیم الہی کی تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ وفد میں نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق، نگراں کونسل کے رکن الحاج اصغر علی کربلائی اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی مختلف برانچوں کے نمائندگان شامل تھے۔ اس موقع پر چیئرمین شیخ صادق رجائی نے آقا مہدی مہدوی پور کے 15 سالہ خدمات، خصوصاً کرگل کے مؤمنین سے ان کے قریبی تعلق اور لگاؤ کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر آیت اللہ محسن قمی، جو دفتر مقام معظم رہبری میں اہم عہدے پر فائز ہیں، نے کرگلی مؤمنین کے لیے رہبر معظم کی جانب سے خصوصی سلام پہنچایا۔ انہوں نے مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین ذاکری کی دینی خدمات اور سماجی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ آقا مہدی مہدوی پور نے کرگل کے عوام، خصوصاً امام خمینی میموریل ٹرسٹ سے وابستہ افراد کا انقلاب اسلامی سے خلوص عقیدت اور وابستگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دورے کرگل کے دوران عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بے پناہ محبت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے۔ بعد ازاں وفد نے نئے نمائندے ولی امر المسلمین ڈاکٹر حکیم الہی کی تقرری پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ آخر میں چیئرمین شیخ صادق رجائی نے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے نمائندگان ولی فقیہ کو گلدستہ، روایتی شال اور تحائف پیش کیے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے ایک وفد نے حجت الاسلام شیخ عبداللہ اور شیخ طہ شاعری کی قیادت میں آج نمائندے ولی امر المسلمین آیت اللہ محسن قمی، سابق نمائندے ولی فقیہ حجت الاسلام والمسلمین آقا مہدی مہدوی پور اور نو تعینات شدہ نمائندے ولی فقیہ حجت الاسلام ڈاکٹر حکیم الہی سے خصوصی ملاقات کی۔ اس موقع پر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے نمائندوں نے آقا مہدی مہدوی پور کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی کاوشوں کی قدردانی کی، جبکہ نئے نمائندہ ولی فقیہ ڈاکٹر حکیم الہی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وفد نے انہیں روایتی شال اور گلدستے پیش کیے۔ ضلع کرگل کے دیگر اہم ادارے اور انجمنیں بھی اس موقع پر نمائندگان ولی امر المسلمین سے ملاقات کے لیے موجود تھیں، جن میں ہل کونسل کرگل، مرکزی تبلیغات امام رضا سانکو، انجمن صاحب زمان اور انجمن انقلاب مہدی کے زعماء قابل ذکر ہیں۔ ان اداروں نے بھی نمائندگان ولی امر المسلمین کی خدمت میں روایتی شال اور گلدستے پیش کیے۔ آج بروز جمعہ ملک بھر کے دیگر اہم جمعہ کے ساتھ ساتھ ضلع کرگل کے اہم جمعہ نے بھی لوک سبھا میں منظور کیے گئے وقف ترمیمی بل کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے آئین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ خطبہ جمعہ کے دوران علماء کرام نے اس بل کو مذہبی امور میں براہ راست مداخلت قرار دیتے ہوئے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ اسے فوری طور پر منسوخ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی آئین ہر مذہب کو آزادی کی مکمل ضمانت دیتا ہے، تاہم حکومت کا یہ اقدام آئینی اصولوں سے متصادم ہے۔ وقف ترمیمی بل کی مذمت کرنے والوں میں جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل، امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل اور انجمن صاحب زمان سانکو شامل ہیں، جنہوں نے اس فیصلے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یونین ٹیریٹری ڈیزاسٹر رسپانس فورس کرگل کی جانب سے آج بوائز ہائر سیکنڈری اسکول برو میں قدرتی آفات سے بچاؤ اور
گلیشر جھیل کے پھٹنے کے خطرات پر آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس UTDRF کرگل آصف مصطفیٰ مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے طلباء اور عملے سے خطاب کرتے ہوئے لداخ خصوصاً سرو وادی میں گلیشر جھیل کے پھٹنے کے بڑھتے ہوئے خطرے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے لداخ میں 6 گلیشر جھیلوں کو ممکنہ خطرہ قرار دیا ہے، جن میں پانی کھر کی ایک جھیل انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی آفت کے دوران نوجوان اور عام عوام سب سے پہلے رد عمل دینے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایسے آگاہی پروگرام بے حد ضروری ہے۔ سیشن میں قدرتی آفات کے بنیادی تصورات، خطرے کا جائزہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی منصوبہ بندی، ریسکیو آپریشن، ابتدائی طبی امداد، انخلاء کے طریقے اور بحالی کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ آصف مصطفیٰ نے UTDRF کے شہداء انسپکٹر نمگیال لہ اور کنسٹیبل محمد رضا کاکسر کرگل کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانیں قربان کیں۔ اس موقع پر انسپکٹر محمد جمیل انچارج UTDRF کرگل نے زندگی بچانے کے تکنیکوں پر عملی مظاہرہ کیا، جس کے بعد UTDRF کے اہلکاروں نے ایک فرضی مشق موک ڈرل پیش کی۔ آخر میں اسکول کے انچارج پرنسپل محمد حسین نے UTDRF کا شکریہ ادا کیا اور طلباء و عملے کے لیے ایسے تربیتی پروگراموں کی اہمیت پر زور دیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وقف ترمیمی بل 2025 پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے منظور کر لیا ہے۔ یہ بل بدھ 2 اپریل کو پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا نے 288 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کیا تھا۔ اسی وقت جمعرات 3 اپریل کو اسے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں 128 ارکان کے ووٹوں سے پاس کیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے دونوں ایوانوں میں اس بل کی مخالفت کی۔ اس بل کو آئین کی خلاف ورزی بھی کہا گیا، لیکن شدید مخالفت کے درمیان اس وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ نے منظور کر لیا۔ کانگریس نے جمعے کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ وقف ترمیمی بل 2025 کی آئینی حیثیت کو بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ کانگریس بہت جلد وقف ترمیمی بل 2025 کی آئینی حیثیت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کے آئین میں درج اصولوں، دفعات اور روایات پر مودی حکومت کے تمام حملوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں ٹل پارہ چنار میں شاہراہ اور پاک افغان خرلاچی بارڈر کی بندش کے باعث معمولات زندگی مفلوج ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اشیاء خوردنوش، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپ بند ہونے سے تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں، جبکہ بلیک میں فی لیٹر پیٹرول 600 سے 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پارہ چنار میں شاہراہ کی بندش کے خلاف 34 دنوں سے پریس کلب کے سامنے دھرنا جاری ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ مین شاہراہ کو عام آمد رفت کے لیے کھولا جائے۔ دوسری جانب گوہاٹ امن معاہدے کے تحت ضلع کرم میں مورچوں بینکرز کی مسماری کا عمل بھی جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق فریقین کے چھوٹے اور بڑے بینکرز کو مرحلہ وار گرایا جا رہا ہے تاکہ علاقے میں دیرپا اور پائیدار امن قائم کیا جا سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اپر کرم میں 635 بینکرز جبکہ لوور کرم میں 353 بینکر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ یوں مجموعی طور پر ضلع میں 988 بینکرز کو ختم کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تکفیریوں کے ذریعے پارہ چنار کا محاصرہ کیے جانے کے باعث اس علاقے میں اب تک سینکڑوں افراد، جن میں بیشتر تعداد بچوں کی ہے، غذائی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت سے دم توڑ چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔